بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا، یعنی جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کے باقی نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ ذرا سوچئے کس قدر خسارے کا سودا ہے۔ آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق خراب ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو ایک دوسرے کو معاف کر کے حسن سلوک کا سلسلہ پھر سے شروع کرنا چاہیے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قطع رحمی کی اور جس نے جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا۔ اس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، آخرت کا حساب تو بعد میں ہوگا۔ یعنی یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو جلدی دنیا میں سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا جمع رکھے، سوائے قطع رحمی کے، خیانت کے اور جھوٹ کے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ عرصے تک قطع کلامی کیے رکھیں تو جب تک وہ اس حال میں رہیں گے حق سے دور رہیں گے۔ جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان۔ اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو وہ جنت میں اکٹھے کبھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح 1 سال تک قطع رحمی کیے رکھنا دوسرے کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، یعنی ناراض ہو کر بیٹھ جائے، اور اگر وہ اس حالت میں انتقال کر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا، یعنی جسے جانتے ہوں گے صرف اسی سے سلام دعا ہوگا۔ تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے شوہر کی مدد کرے گی۔ لوگوں کے مزاج بڑے نازک ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، بات چیت بند کر دینا، گھر سے نکل جانا، غیروں کو جا کر قصے سنانا، یہ سب اسی کے حصے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور قلم کا چرچا ہوگا، یعنی لکھنے والے بہت ہوں گے لیکن پڑھنے والے اور عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ آج کے اس دور میں ای میل اور واٹس ایپ پر روزانہ کتنے ہی مختلف قسم کے پیغامات ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ ان میں دینی معاملات اور ہدایات بھی ہوتی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو انہیں مکمل طور پر پڑھتے یا سنتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ قطع رحمی جنت سے محروم کرنے والا فعل بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صلہ رحمی کے کچھ درجے ہیں اور وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہیں، یعنی صلہ رحمی واجب ہوتی ہے اور بعض اوقات مستحب ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص صلہ رحمی کرتے ہوئے کسی کو کچھ دے لیکن اسے زیادہ ادا نہ کرے تو اسے قطع رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کو مقدم رکھا جائے۔
تو سب سے پہلے صلہ رحمی کی حقدار ماں ہے، پھر باپ، پھر اولاد، اس کے بعد دادا دادی، نانا نانا، ان کے بعد بھائی بہن، پھر باقی کے سارے رشتہ دار جیسے چچا، پھوپھی، ماموں، خالائیں، اور جو جتنا قریبی ہے اسے اتنا ہی مقدم رکھا جائے۔ اسی طرح والدین کی طرف کے رشتہ داروں کو باقی رشتہ داروں پر مقدم سمجھا جائے۔ رحم کے رشتہ داروں میں سے غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے، جیسے چچا کا بیٹا اور بیٹی، ماموں اور خالہ کا بیٹا اور بیٹی، پھر دیگر سسرالی رشتہ دار۔ اس کے علاوہ صرف والدین ہی نہیں، والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ والدین کا حق تو اپنی جگہ مقدم ہے، لیکن جن کے ساتھ ماں باپ اچھا سلوک کرتے ہو یا ان سے ان کی دوستی ہو، ان کا حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے خچر کو ساتھ رکھتے، اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو خچر پر بیٹھ جاتے اور سر پر امامہ باندھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے خچر پر سوار جا رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک دیہاتی شخص گزرا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم فلاں کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خچر اس کو دے دیا جس پر وہ سوار تھے، اور اپنا امامہ بھی اسے دے دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اس اعرابی کو اپنا خچر دے دیا اور اپنا امامہ بھی دے دیا، یہ دونوں چیزیں آپ اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس دیہاتی کا والد ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ آپ کے پاس اگر مال ہو اور آپ کو وہ مال تقسیم کرنا ہو تو پھر دینے میں قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، اور جو دور کے رشتہ دار ہوں گے اسی اعتبار سے ان کا حق کم ہو جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ درہم جو میں رشتہ داروں کو دوں مجھے اس 1000 درہم سے زیادہ محبوب ہے جو میں محتاج لوگوں میں تقسیم کروں، یعنی اگر رشتہ دار ضرورت مند ہیں تو پہلے ان کو دیا جائے۔ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے حسب نسب یاد رکھو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اگر رشتے ہی یاد نہیں ہوں گے تو پھر رشتہ داری کیسے نبھائی جائے گی؟ اور پھر فرمایا کہ اگر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے، اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتہ داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے ساتھی کے سامنے آئے گی اور وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا، اور اس کے خلاف توڑنے کی گواہی دے گی اگر اس نے توڑا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں سے ملاقات کریں، لیکن اس طرح ملاقاتیں نہ شروع کر دیں کہ دوسرے کے کام کاج میں ہر جائے۔ رشتہ داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کو اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے اور نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان نافرمانی سے بچتا ہے، پھر انسان کا اچھا ذکر باقی رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ یاد رہتا ہے۔ جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا تھا وہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے ملاقات کرنا، دوسری چیز ہے کہ جب کوئی رشتہ دار آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، تیسرا یہ کہ ان کی خبر رکھنا، خبر گیری کرنا، ان کے بارے میں پوچھتے رہنا، فون کر کے ان کا حال احوال معلوم کرتے رہنا۔ چوتھی چیز ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے، اگر رشتہ دار محتاج ہے تو صدقے کی صورت میں دیں، اور اگر محتاج نہیں ہے تو تحفے کی شکل میں دیں۔ نمبر 5، ان کے بڑوں کی عزت کریں، ان کے کمزوروں پر شفقت کریں۔ نمبر 6، ان کے مرتبے کے اعتبار سے انہیں ان کا مقام دیں، یعنی جو عمر میں بڑے ہیں، کسی رتبے کے لحاظ سے بڑے ہیں، اس لحاظ سے ان کا احترام کیا جائے۔ اگر اللہ نے انہیں دنیا میں بلند مقام عطا فرمایا ہے تو آپ اس کو پہچانیے، یہ نہیں کہ حسد کی وجہ سے دوسروں کے سامنے انسان ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے
یا انہیں حقیر سمجھنا شروع کر دے، ان کی خوشیوں اور غموں میں شرکت کرے۔ نمبر 8، بیمار ہو تو عیادت کریں۔ نمبر 9، جنازے میں شرکت کریں۔ نمبر 10، ان کی دعوت قبول کریں۔ بعض اوقات دلوں میں کچھ ناراضگی ہوتی ہے، وہ بلاتے بھی ہیں لیکن لوگ نہیں جاتے، یہ قطعی رہنگی ہے۔ نمبر 11، ان کے بارے میں اپنے سینوں کو صاف رکھیں، بغض یا حسد نہ کریں۔ کہا گیا ہے کہ ایسا شخص کسی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا کہ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو۔ نمبر 12، رشتوں میں اگر انبن ہو تو ان کی اصلاح کرائیں، انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں۔ نمبر 13، ان کے لیے دعا کریں، اور یہ تو سبھی کر سکتے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ اور نمبر 14، انہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ بہرحال ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے، انہیں میسیجز بھیجیے، ٹیلی فون کیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات پوری کیجیے، غریب ہیں تو ان کی مالی مدد کیجیے، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو انہیں معاف کر دیجیے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے، جو توڑیں دور بھاگیں انہیں قریب کیجیے، اللہ کی خاطر ان سے ملاقات کے لیے چاہیے۔ صلہ رحمی صرف بڑوں سے ہی نہیں کی جاتی، بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔